ونسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه يا رسول الله. صلاة الله عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا جد الحسن والحسين. برادران اسلام، اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا اور حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم اللہ کے پیارے امت کے سہارے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور درود و سلام پیش کرنے کے بعد آج رجب المرجب کا وہ مقدس جمعہ اللہ نے ہمیں زندگی میں عطا کیا کہ آج کی جو رات وہ مبارک اور شام والی رات ہے کہ جس رات میں اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو اپنی جان کی آنکھوں سے زیارت کرائی. اور علماء فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے اتنے معجزے عطا کیے کہ آپ سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ بن کر آئے. یعنی کہ مثال دی جائے تو آپ کے ناخن مبارک بھی معجزہ ہے، آپ کے یہ گیسو اور بال مبارک. حضرت خالد بن ولید وہ شخصیت کہ جن کو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، اور آپ نے تقریباً 100 کے قریب جنگیں لڑی اور 100 کی 100 ہی میں ہی اللہ نے آپ کو فتح عطا کی. لوگوں نے پوچھا حضرت اس کی وجہ کیا ہے؟ جی کہ آپ ہر جنگ میں فتح آپ کو ملتی ہے. آپ نے فرمایا کہ میرے سر پہ جو دستار اور ٹوپی ہے اس میں میرے محبوب کے بال مبارک، سبحان اللہ، ان کی برکت کی وجہ سے. یہ دیکھیں نا، یہ سنی مزاج تو صحابہ کا ہے. وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو کچھ مل رہا ہے دیتا اللہ ہی ہے پر حضور کے صدقے ادا کر. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ دیتا اللہ ہی ہے، داتا خواجہ غوث اللہ ہی ہے، لیکن جب اللہ والوں کے پاس اللہ کا ذکر کیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی انوار و تجلیات کا ذخیرہ عطا فرما دیتا ہے. بس فرق اتنا ہے کہ اللہ والوں کے پاس بیٹھ جائیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اللہ فرما رہا ہے کہ میرے بندوں کے پاس آ جاؤ جی، اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے میری بارگاہ میں بخشش طلب کرو. حالانکہ بخشش تو گھر میں بھی طلب کی جا سکتی ہے، کیوں جی؟ نماز تو گھر میں بھی ہو جاتی ہے، لیکن جامعہ مسجد میں آنا کیوں مقصود؟ اس لیے کہ اللہ کے فرشتوں کا بھی نزول ہوتا ہے. اور پھر حدیث پاک کا مفہوم ہے جہاں 40 بندے اللہ کا ذکر کرتے ہو وہاں دعا کی جائے، دعا قبول ہو جائے. سبحان اللہ. اجتماع کا یہ فائدہ ہے. اس لیے جب مسجد میں آئیں تو اپنے ساتھ دوستوں کو بھی لائیں تاکہ اجتماع زیادہ ہو، فرشتے زیادہ حاضری لگائیں، دعا میں قبولیت ہو، دعا میں ایک رقت ہو، اللہ کا ذکر ہو اور آنکھوں میں آنسو ہو تو بالیقین پھر وہ آنسو ہوتے 2 قطرے ہی ہیں، پھر وہی آنسو ساری زندگی کے گناہوں پر بھاری ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور علیہ السلام سراپا معجزہ بن کے آئے. پہلے جتنے نبی اور رسول آئے کسی کو ایک معجزہ، کسی کو 2.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک جل مجدہ الکریم نے لاتعداد معجزے عطا فرمائے، لیکن ایک جگہ تے محدثین فرماتے ہیں کہ دو معجزے سب تو بڑے ہیں، دو معجزے حضور کو سب تو بڑے اللہ نے عطا کیتے ہیں، ایک قرآن مجید، ایک بلا حجاب اپنی زیارت نال منور فرمایا، اور محدثین دوسری گل ایک اور کرتے ہیں، مکے تو لے کے مسجد اقصی تک، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے اقصی تک یہ جسمانی سفر ہے حضور کا، یہ جسم کی معراج ہے، یہ جسم کو جو اللہ نے عزت اور بلندی عطا کرنی تھی وہ حرام سے اقصی تک ہے، مسجد حرم سے مکہ سے فلسطین تک یہ حضور کے جسم کی بلندی ہے، اور جب مسجد اقصی سے لے کر سدرہ تک حضور نے سفر کیا، یہ حضور کے دل مبارک کا معراج ہے۔ لیکن رب کی بارگاہ تک حضور کا جسم اور روح ساتھ ساتھ رہے ہیں۔ پہلے نبیوں کو روح کی معراج ہوئی ہے، پہلے نبیوں کو روح کی دیکھیں نا، حضرت آدم صفی اللہ خلیفہ ہیں، اللہ سے کلام بھی کیا، اللہ نے براہ راست بنایا اپنے ہاتھوں سے، پھر علم دیا، پھر فرشتوں سے سجدہ تعظیمی کروایا، پھر اپنے محبوب کے نور کی زیارت کرائی، پوری بنی آدم کا ایک صحرا حضرت آدم کے سر پر سجایا۔ یہ حضرت آدم کی معراج ہے، یہ حضرت آدم کی یہ معراج ہے کہ پوری انسانیت کے حضرت آدم باپ ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی کا ایک سربراہ بنا کر زمین سے اٹھا کر جدی پہاڑ منزل تک پہنچایا، یہ معراج ہے۔ حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا، آگ سے بچا کر پچھلی عمر بیٹے عطا کر کے حرم کا متولی اور بانی بنا کر یہ معراج بنایا۔ حضرت موسیٰ کو کلام کرنا دیا اللہ کے ساتھ، یہ معراج۔ حضرت یوسف کو حسن دیا، یہ معراج۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ بنے، یہ معراج۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ بغیر باپ کے بیٹے دنیا میں آئے، یہ ان کی معراج۔ لیکن اپنے حبیب کو بغیر پردے کے اپنی زیارت کرا کر یہ اللہ نے اپنا معراج عطا فرمایا۔ اب یہ تو نبیوں کی معراج ہے، یہ کیا ہے؟ نبیوں کی معراج۔ تو علماء فرماتے ہیں اللہ نے اپنے محبوب کی امت کو بھی معراج دی ہے۔ سوال ذہن میں بنتا ہے کہ ہماری معراج کیا ہے؟ ہماری معراج یعنی کہ خصوصیت حضور کی نسبت کی وجہ سے امت مصطفیٰ کو کتنا مقام ہے، یہ حضور کی وجہ سے۔ اگر ہمارے چہرے آج سلامت ہیں حضور کی وجہ سے، ہم وہ سارے گناہ کر رہے ہیں جو پہلی قومیں کرتے تھے، ان کی پیشانی پہ لکھ دیا جاتا تھا یہ ناری ہے، یہ فاسق ہے، یہ فاجر ہے، یہ زانی ہے، یہ شرابی ہے، ان کے گھروں پر لکھا ہوتا تھا۔ کچھ قومیں تھی فوراً ان کی شکلیں بدروں جیسی ہو گئی، ملاوٹ کرنے والوں کو زمین میں دھنسا دیا، قتل کرنے والوں کو یہ چہرے بدل گئے، جی زنا کرنے والوں کی ہر چیز ہی بدل گئی۔ ہمارے چہرے پہ پھر نور ہے، ہم ساری نعمتیں کھا رہے ہیں، یہ ہے معراج۔ یہ کیا ہے؟ یہ صدقہ حضور کا کہ ہم بچے ہوئے ہیں، وگرنہ ہمارے گناہ ساری پہلی قوموں والے ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلے زنا ہوتا تھا عورتوں کے ساتھ، اب مرد کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ تعلقات قائم ہیں۔ آزادی کا نام دیا جا رہا ہے کہ یہ آزادی ہے، اظہار حق کی آزادی ہونی چاہیے، لیکن اللہ پاک جل مجدہ الکریم نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے صدقے امت مصطفیٰ کو یہ مقام اور یہ عزت عطا فرمائی۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرا امتی قیامت تک جب خلوص دل اللہ کی رضا کے لیے مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا، اللہ اس کو معراج عطا فرما دے گا۔ مومن کی معراج کیا ہے؟ نماز۔ کیا ہے؟ نماز ہے معراج۔
کبھی تصور کریں نا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہیں اور کتنی بلند بارگاہ ہے، پھر اس کی حمد بیان کرتے ہیں، پھر اس کے محبوب پر درود و سلام پڑھتے ہیں، پھر کہتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ پاک فرشتوں میں فخر فرماتا ہے، دیکھو بندہ مجھے سجدہ کر رہا ہے، مجھے یاد کر رہا ہے، رات کو اٹھ کر، سردی ہے یا گرمی ہے، تہجد کے وقت آنسو بہا رہا ہے، فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اسے دوزخ نہیں ملتی بلکہ اس کو میں نے اپنا دیدار بھی دینا ہے، اس کو جنت بھی عطا کرنی ہے۔ یہ ہے مومن کی معراج، یہ کیا ہے ہماری، تو ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ ہم نے تو مشکل وقت اللہ کو یاد کرنا ہوتا ہے، آسانی کے وقت تو ہم دولت و دنیا کو یاد کرتے ہیں۔ حضور نے تو پھر جب اللہ کے ساتھ دیدار اور کلام کیا وہاں بھی اپنی امت کو یاد کیا، جب دنیا میں آئے تب بھی یاد کیا، جب دنیا سے جانے لگے تب بھی یاد کیا، جب غار حراء ثور میں تھے امت کو یاد کیا، اور تو حضور نے کچھ کام ہی نہیں کیا، ہم حضور کو کتنا یاد کر رہے ہیں۔ حضور کو یاد کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ دنیا کے ساتھ عدل اور انصاف کریں اور اللہ کی بارگاہ میں نماز کے لیے حاضر ہو۔ یہ ہماری مسجد خالی ہے، بالکل خالی ہے۔ ابھی یہ قاری صاحب اعلان کریں لنگر کا اہتمام ہے، مسجد بھر جائے گی۔ ہم پیٹ کے لیے کسی نہ کسی وجہ کے لیے اکٹھے ضرور ہوتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے جب آئیں گے تو پھر جب توبہ دل میں ہو نا، بنی اسرائیل کی حضور نے مثال دی، 100 آدمی کا قاتل جب توبہ کی نیت کرے اور ارادہ ہو کہ اللہ کے ولیوں کے پاس جانا ہے تو اللہ اسے بھی جنت عطا کر دیتا ہے، توبہ اس کی قبول ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے کتنے قتل کیے، کچھ بھی نہیں، صرف ڈیوٹی یہی ہے کہ گھر سے نکل کر اللہ کے در پر آ جائے۔ آج کی رات ہمیں یہی سبق دیتی ہے، یہی تربیت اور تلقین کرتی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حضور جھکا دیں۔ معراج کا یہی سبق ہے، اور اس معراج مصطفیٰ کا پیغام بھی یہی ہے کہ اللہ نے پہلا، دوسرا، تیسرا، حتیٰ کہ 7واں آسمان تک اپنے محبوب کو سیر کرائی، جنت اور دوزخ دکھایا، سدرۃ المنتہا سے کراس کیا۔ عرض کرنے کا مقصد ہے کہ حضور کو 3 معراج ہوئے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جسمانی، مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک دل کا معراج، اور سدرۃ المنتہا سے لا مکان تک اللہ نے اپنے محبوب کو روح کا معراج عطا فرمایا۔ لیکن جسم ساتھ ہی ہے، اللہ کی بارگاہ میں حضور کا جسم بھی، روح بھی ساتھ ہے، جسم بھی ساتھ ہے، نہ روح جدا ہوئی نہ جسم جدا ہوا، بلکہ میرے امام فرماتے ہیں وہی لا مکان کے مکین ہوئے۔ عرض کرنے کا مقصد ہے اللہ مکان سے پاک ہے، اللہ جگہ سے، بیٹھنے سے، کھڑا ہونے سے، کھانے پینے سے پاک ہے۔ قل هو اللہ احد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ کوئی اس سے پیدا ہوا، تو پھر وہ مکان کس کا ہے؟ سدرۃ المنتہا سے آگے وہ میرے حضور کا مقام ہے۔ وہی لا مکان کے مدین ہوئے، وہی لا مکان کے مدین ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، یہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مقام۔ سدرۃ المنتہا، پہلا آسمان تو 7 آسمان، سارے نبی تھلے، جنت تھلے، دوزخ تھلے، زمین مخلوق ساری تھلے ہوئے، کعبہ قوسین او ادنیٰ کی آواز کا شان مقام بلند ہو رہا ہے۔ اے میرے محبوب میرے سامنے اتنا قریب ہو جا، تو میری زیارت کر، میں تیری زیارت کرنا وا۔ وہی لا مکان کے مکین ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، یہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مقام۔ ہم دیکھو شرک کی نفی میرے امام کر رہے ہیں، مشرک نہیں بنا رہے ہیں، یہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مقام، وہ خدا
کا مکان نہیں، صلو علیہ، سارے مل کے بولو صلو علیہ، صلو علیہ وآلہ، بلغ العلا بکمالہ، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، سرلا مقام پہ نبی چلے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، صلو علیہ، سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے کہ عروج کی، صلو علیہ وآلہ۔ تو اب بابتی وقار معراج مصطفیٰ کا سبق ہے کہ اپنے مزاج، اپنی قول و فعل بدل دو، کیونکہ انشاءاللہ اگلے جمعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ کے کچھ مراحل دیکھے کہ قوماں کس وجہ تو عذاب ہو رہے ہیں، وہ وجہ بھی انشاءاللہ دوبارہ سبق دوران بھی میں کوشش کروں گا، اللہ پاک علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دین اسلام کے اوپر استقامت اور ایمان تے موت عطا فرمائے۔ آج کی رات جتنا ہو سکے قرآن پاک کی تلاوت، نوافل اور ذکر و اذکار کے اندر شب بیداری کرو۔ یہ وہ رات ہے کہ جس رات کے اندر حضور نے امت کو یاد کیا اور امت دے اوتے زیادہ حق کے بدرجے اولا کہ اپنے محبوب کو یاد کرے۔ اللہ پاک یاد مصطفیٰ کے اندر سانو زندگی موت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔